خداوند کے بابرکت کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج پھر اس سے ایک موقع کے لیے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کی مقدس کلام میں سے سیکھ سکیں۔ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں جس کے حوالے سے لوگ پچھلے کچھ عرصہ سے اس کی وجہ سے دنیا میں بگ چینجز آئیں، بگ چینجز۔ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر اینڈ ڈیز، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی دنیا کا آخر ہوگا، اس کے بعد یہ دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے، تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کے بارے میں؟ تو اس کے بارے میں میتھیو 24, 25, 26 میں خداوند نے کچھ اینڈ ٹائم کے بارے میں باتیں کہیں۔ تو میتھیو 24 میں ہم پڑھتے ہیں، میتھیو 24 جہاں پر خداوند زیتون کے پہاڑ پہ بیٹھا تو وہاں پر اس کے شاگرد اس کے پاس ہے۔ ورس 3 میں لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟ کون سی باتیں؟ اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ 2-3 انہوں نے باتیں پوچھی کہ یہ باتیں کب ہوں گی۔ اس میں باتیں کون تھی؟ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ اینڈ دا اینڈ آف دا ورلڈ، اور جس کے بارے میں آج دنیا یہی جاننا چاہتی ہے، یہی پریڈکشن ہے، یہی رومرز ہیں، اور یہی ہر طرف آپ یوٹیوب پہ جائیں، نیوز میں جائیں، یہی خبریں ہیں نا کہ لوگوں کو فکر ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ وین دس ول ہیپن۔ کرسچن ورلڈ جو ہے وہ یہ 2 چیزوں پہ اس کا خیال ہے اور فوکس ہے، اور دوسرے لوگوں کا صرف ایک چیز۔ جو سیکولر ورلڈ ہے وہ ایک ہی فوکس ہے، ان کا فوکس صرف اینڈ آف دا ورلڈ ہے، لیکن کرسچن ورلڈ کا ہے دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ اینڈ اینڈ آف دا ورلڈ۔ دیٹ از ڈفرنس۔ کی خیال ہے؟ ایسے ہی نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ واٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن بفور دیٹ، if the world is end, before that the church is going to be raptured، اور اس کے بعد 7 year tribulation period ہے جس میں اینٹی کرائسٹ کی کنگڈم ابھی ہے باقی۔ اس لیے میں جب ساری چیزوں کو غور کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، لیکن میں بھی اس میں کچھ ایسا کچھ ہو بڑا، لیکن دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا اینڈ آف دا ورلڈ، کیونکہ اس سے پہلے چرچ کا ریپچر ہے، پھر 7 ایئرز کیا ہے؟ ٹریبولیشن کا پیریڈ ہے، بڑی مصیبت کا، جو اینٹی کرائسٹ رول کرے گا دنیا پہ، 1 ورلڈ کنگڈم ہوگی، 1 کرنسی، 1 لیڈر، سب، اور وہ صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے جس کو بائبل اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ یعنی the things you will see like this, it will must happen۔ لیکن وہ کہتا ہے لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، لیکن خبردار، یہاں وارننگ ہے کہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ The word of God and Jesus is saying، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ سٹیج بے شک ایسا بن رہا ہے، ورلڈ از کمنگ ٹوگیدر، ون سٹیج، اور میں سمجھتا ہوں کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، آگے فیو ایئرز بیک چلے جائیں، ڈیکیز بعد چلے، 2 ڈیکیز 3، اور یہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہاؤ کین دا ورلڈ کین بیکم 1 ورلڈ۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے ممالک ہیں، اتنے، ہاؤ کین 1 person کین کنٹرول آن ایوری تھنگ؟ اور آج ٹیکنالوجی نے وہ ثابت کر دیا ہے، ٹیکنالوجی وہ ثابت کر دی کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے شاید وہ
فوٹیج یا وہ کلپ دیکھا ہو، کسی نے ایک دفعہ فیس بک پہ ڈالا تھا، جو یہ فیس بک ٹائپ جو چیزیں ہیں، اس کے آپ اپنا نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں جب ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا اس طرح کا، تو آپ کی ساری انفارمیشن کہاں جاتی ہے؟ کیلیفورنیا میں ایک بہت بڑی ایک جگہ ہے جہاں پہ کمپیوٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کا، جہاں پہ یہ ساری آپ کی انفارمیشن اسٹوریج ہوتی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، وہ میس بلڈنگز ہے، بڑی بڑی بلڈنگز کی ٹائپ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہاں پہ جیسے ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے، وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگ ٹائپ ہارڈ ڈرائیوز ہیں، جہاں پہ ہمارے ملینز آف پیپل کے وہاں پہ انفارمیشن ہے، وہاں پہ ان کا سارا ڈیٹا وہاں پہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ وین ایور کہیں بھی دنیا میں کوئی نیا اکاؤنٹ بناتا ہے، اسٹریٹ وہاں پہ جا کے آپ کی انفارمیشن، وہاں سے آپ سب کچھ جو کچھ اپ گریڈ کرتے ہیں، کچھ ایوری تھنگ از اوور دیئر۔ اور میں دیکھ کے مطلب کہ نا اس مائنڈ باگلنگ تھنگ ہے کہ کس طرح آپ کا سارا، اور کتنے آج میں کہتا ہوں کم ہی لوگ ہوں گے جو میرا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جیسے جگہ ہوں گے جن کے پاس یہ فیس بک کا یا اس طرح کا نہیں ہوگا اکاؤنٹ، ورنہ آلموسٹ ایوری باڈی ہیو دیٹ۔ اور جن کے پاس نہیں ہے ان تک ٹیکنالوجی پہنچ رہی ہے، گاؤں میں پنڈاں سے سب کے پاس فون ہے، ہر کسی کے پاس فون ہے، اور یہ سیٹلائٹ از ایوری ویئر، اینڈ سلولی ایوری باڈی کمنگ ٹو ون پلیس۔ تو اس میں آپ کا ڈیٹا ہے، اس میں آپ کا ہر چیز ہے، آپ کی انفارمیشن ہوگی، ایک ٹائم آ جائے گا کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہاں ہوگی، اور اینی باڈی کین، جو اس پاور میں ہوگا، کین کنٹرول یور ایوری تھنگ یو ہیو، آپ کی پراپرٹی، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی ہر چیز۔ کیونکہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ سسٹم اس طرح گئے یورپ میں یا اس طرح کہ آپ کی ہر چیز اگر آپ لیگلی چاہتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کارڈ ہے، بینک کے پاس آپ کی ڈیٹیل ہوگی، بینک کے پاس ہوگی ہر چیز، آپ کے فون کی ڈیٹیلز ہوگی، آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل ہے، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز ہے، ایوری تھنگ۔ نو باڈی از کیپنگ منی ایٹ ہوم، اور سب چیزیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہزار سال پہلے خدا یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئیاں تھی ایگزیکٹلی کمنگ ٹو پاس۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ دیٹ از جسٹ بگننگ، دیٹ از گوئنگ ٹو بی جسٹ بگننگ۔ اور ہم نے یہ چیزیں ہوتے دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور کتنے ہزاروں لوگوں کو آئسس نے آلریڈی قتل کر دیا ہے، ان کا خون بہا دیا ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا ہسٹری کا ایک ایسا چیپٹر ہے کہ کسی نے چند سال پہلے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ They were thinking something will happen, but Bible already predict۔ اس لیے کہتے ہیں the Bible is more up to date than tomorrow newspaper۔ کل کا جو نیوز پیپر آنے والا ہے اس سے زیادہ اپ ڈیٹ ہے، کل جو خبر دیں گے اس سے پہلے خداوند کے کلام میں یہ اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے۔ سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس ورس 9 کو پڑھیں، لکھا ہے اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گی۔ اگر آپ سیریا میں اور عراق میں ان لوگوں سے پوچھے تو کہ ہم پہ تو یہ پوری ہو رہی ہیں، ہم پہ تو یہ پوری ہو رہی ہیں آلریڈی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایذا دینے کے لیے ہمیں پکڑوائیں گے، ہم کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کے نام کی خاطر سب قومیں مجھ سے دعوت رکھیں گی، تم سے دعوت رکھیں گی، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، فالس پروفٹ۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ فالس پروفٹس کون سے ہیں, جھوٹے نبی کون سے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کہاں فٹ ہوتا ہے فالس پروفٹ؟ there are many still happen and happening. فار ایگزامپل جھوٹے نبی جو آئسس کا لیڈر ہی ہے, کیا نام ہے, البغدادی اس کا نام. ہی از پروکلیمنگ وی آر فرام دا گاڈ اینڈ وی آر پریچنگ دا ٹروتھ اینڈ وی آر برنگنگ دا ٹروتھ ان دا ورلڈ. دس از آلسو فالس پروفٹ. ایران کا جو پہلے گزرا کون تھا, عبدی نجات, کیا نام تھا اس کا, ہاں, یعنی کہ وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے, کہتے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود اسرائیل اور امریکہ کہ ہم اس کو ختم کرنا, لیکن دیٹ از گاڈ ہیز گیون دس ڈیوائن پلان, ہمیں دیا ہے کہ ہم ان کو تباہ کریں, ہماری ذاتی نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے کہ وی ہیو ٹو ڈسٹروائے اسرائیل اینڈ امریکہ. دیٹ از آلسو فالس پروفٹ. خمینی از آلسو پروفٹ, فالس پروفٹ. یہ جھوٹے نبی ہیں جو پہلے بھی ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو کھڑے ہو کے, اسامہ بن لادن واز اے فالس پروفٹ, ون ورلڈ کو برنگ, اور یہ بوکو حرام اور دس کائنڈ آف دس all لیڈر دوز آر تھنکنگ دے آر برنگنگ a righteous and a good Islamic kingdom in the world. They are preaching. اپنی طرف سے وہ پیور ہیں, اپنی طرف سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ they are from God and doing good, killing the bad people and bringing the good thing. Many proud. I can count many people. کہ کتنے گروپ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان میں کتنے فرقے لے لیں, سارے اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ وی آر دا ریئل ون اینڈ ٹرو ون. اور اسی طرح ایون کرسچینٹی میں کئی گروپ ایسے ہیں جو اس طرح کی فالس ٹیچنگ دیتے ہیں اور پریچ کر رہے ہیں. اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, بتھیروں کو گمراہ کریں گے. آپ نے کتنے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو صرف اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, آئی ایم دا کرائسٹ. اور یوٹیوب کھولیں, دیر آر مینی پیپل اسٹل آج کی دنیا میں ہیں جو کہہ رہے ہیں, اور لوگ, اور وہ تو جو کر رہے ہیں کلیم وہ تو کر رہے ہیں. میں صرف ان لوگوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے جو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو. دیٹس از اے مور ڈینجرس تھنگ. جو لوگ فالو کرتے ہیں دیٹ از ڈینجرس, کہ وہ کہتے ہیں بتھیروں کو گمراہ کریں گے. اور بے دینی یعنی کہ ان گاڈلی اینڈ ان رائچسنس اتنی بڑھ جائے گی کہ لکھا ہے, اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت کیا ہوگی, ماند پڑ جائے گی, ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ دیر از لیک آف لو, لیک آف لو. آلریڈی یو کین سی دا لیک آف لو. ذرا سی آپ روڈ پہ بات کر لیں, دوسرا بندہ اتنی جلدی غصے میں آتا ہے, یو کانٹ امیجن. پیپل آر ریئلی فل ود اینگر. اور جب بے دینی کا مطلب ہے ان گاڈلی تھنگ, تو ان گاڈلی جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. پیپل آر ریڈی ٹو فائٹ, ریڈی ٹو کل. اگر ان کے بس چل جائے تو وہ آپ کو وہیں کھڑے کھڑے مار دیں. لیکن مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی, ہاں ہم کیوں, میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ کیوں دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ یٹ. بے شک بڑا کیاس ہے, بہت شور ہے اس بات کا کہ دا ورلڈ از کمنگ ٹو اینڈ, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. دیٹ از امپورٹنٹ کہ
بادشاہی کیا؟ دا کنگڈم آف گاڈ مسٹ بی پریچ ٹو دا all world and all people, then the end of the world will come, then خاتمہ ہو۔ دنیا میں ایسے جگہ ہیں جہاں پر سٹل خدا کا کلام نہیں پہنچا، سیٹلائٹ بھی نہیں، یہ ہیں ایسے ایریاز تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں پہنچی، لیکن خدا راست باز ہے، He is a righteous God. He will not let this happen کہ somebody can come and say Lord, we never knew about you. ہم نے تو سنا ہی نہیں تیرے بارے میں، نہ ہمارے وہاں پہ بجلی تھی، نہ ہمارے پاس کوئی ٹی وی تھا، نہ سیٹلائٹ تھی۔ تو خدا ایسا کسی کو چانس نہیں دے گا کہ کوئی اس کے اٹھ کے انگلی اٹھا سکے۔ سو دس ول ہیپن۔ دیر آر اسٹل مینی پلیسز ویئر دا ٹیکنالوجی از ناٹ یٹ فلی ریچڈ۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم کرسچن ایک اور اس کے درمیان میں بات ہو سکتی ہے، اور کب ہوگی؟ نو بڈی نوز، کہ جیزس کین کم اینی مومنٹ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جیزس ول کم وین دا آل پیپل ول لسن دا گاسپل۔ دیٹ از اینڈ آف دا ورلڈ ول ہیپن وین ایوری باڈی ول بی کورڈ ود دا گاسپل۔ لیکن یہ نہیں لکھا کہ جیزس ول ناٹ کم انٹل بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ یہ کبھی کبھی ہم آ کے اس آیت کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب تک بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں، یسوع نہیں آ سکتے، کہیں نہیں لکھا ہے تب خاتمہ ہوگا، the end will come then, but Jesus can come any moment۔ کیونکہ even when the church will raptured, still after اس کے بعد بھی the many people will come to Christ۔ بہت بڑی ہارویسٹ ہوگی، بہت بڑی بیداری ہوگی، اور بہت سے لوگ بچائے جائیں گے۔ 7 year پیریڈ میں بہت سے لوگ، اگر آپ نے مکاشفہ کی اسٹڈی کیا تو اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہو کہ کس طرح ہوگی منادی۔ 7 year پیریڈ میں جب چرچ اٹھا دیا جائے گا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو گریس پیریڈ ہے ابھی ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد بھی آپ کو اگر مکاشفہ میں یاد ہو، دا ریویلیشن چیپٹر 7 میں کچھ لوگوں کو سیل کیا جائے گا۔ 12,000 فرام ایوری ٹرائب، 144,000 people will be saved and sealed by the Holy Spirit. The Satan, even Antichrist, will not overcome upon them, and they are going into the world to preach the gospel. اور میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کی پاور کیسی ہوگی۔ 144,000 people, and if you imagine one person is like a Paul, so how they will preach into the world. اور اینٹی کرائسٹ ان کو قتل بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ سیلڈ ہوں گے، پروٹیکٹڈ بائی دا ہولی اسپرٹ۔ کوئی ویپن ان پہ نہیں چل سکے گا۔ اس کے بعد میں اگر ایسا تصور کروں، فار ایگزامپل آج ریپچر ہو جاتا ہے، نیکسٹ مومنٹ ہو جاتا ہے، تو دنیا میں بہت سے لوگ کرسچن، دے کالڈ کرسچن دیم سیلف، لیکن کیا ہے کہ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو کرائسٹ، دے ڈونٹ ہیو کمیٹڈ لائف ود دا کرائسٹ، اینڈ دے بلیونگ دس دا کرائسٹ اینڈ جیزس کرائسٹ از گاڈ اینڈ سیویئر، لیکن شاید وہ ویٹ کر رہے ہیں کسی بات کا، انہوں نے اپنی زندگی خدا کو نہیں، دے آر ناٹ سرنڈرڈ یٹ سیلف۔ لیکن جب ان کے ساتھی یا ان کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ جب اٹھا لیا جائے گا تو دین دے ول سڈنلی سے او یس مام واز رائٹ، بردر واز رائٹ، سسٹر واز رائٹ۔ بہت سے لوگ اس بات سے کہیں گے یس اٹس ہیپنڈ، بیکاز جب یہ ریپچر ہوگا تو اونلی کرسچن ول بی ریپچرڈ،
اور لوگ ڈفرینٹ کائنڈ آف تھیوریز لے کے آئیں گے کہ ایلینز نے ابڈکٹڈ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو لوگ کرسچن کے ساتھ رہتے ہوں گے یا جن کے جاننے والے کرسچن ہوں گے، دے ول نیو بیکاز دے ہیو لسن مینی ٹائم. سو کیا ہوگا؟ دے ول کم ٹو کرائسٹ. لیکن ان کے لیے مشکل کیا ہوگا؟ دیٹ از دا ڈینجرس ٹائم. They have to go through this tribulation period. اور اس tribulation period میں کیا ہوگا؟ If you then proclaim or confess this I am Christian, you will be killed. You will be killed. Then you have to give your life. Then you have to give your life. Maybe اس وقت رول ISIS کا ٹائپ کا رول ہو، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے بعد جو شہید ہوں گے، جو مارٹر ہوں گے، جو قتل کیے جائیں گے، ان کی گردنیں، مکاشفہ میں خاص ذکر آیا ہے کہ جب میں نے اس آلٹر میں جا کے دیکھا تو آلٹر کے نیچے، مذبح کے نیچے ان لوگوں کی روحیں تھیں جن کے سر یسوع کی گواہی کی وجہ سے کاٹے گئے. دیر ول بی اسپیشل پنشمنٹ وہ کریٹ کریں گے جس میں گردن اتارنے کا. تو آپ کو دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو یوز دس میتھڈ. آج بھی گنز ہیں ان کے پاس، ویپنز ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ دے یوز سورڈ. اور یہ اس چیز کی طرف گواہی دے رہی ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو بی دا اسپیشل گروپ ہوگا جو اس اینٹی کرائسٹ کی کنگڈم میں ہوگا، اور میں بھی ان میں سے کوئی خدا جانتا ہے. تو اس وقت سب سے بڑی مشکل ہوگی کہ یہ جو لوگ رہ جائیں گے، دے ہیو ٹو گیو دیئر لائف اینڈ ناٹ جسٹ گیو، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، اسی لیے وہ آج دنیا میں صبر کر کے ٹھہرا ہوا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر باقی نہ رہتا. اتنی بڑی مصیبت آنی ہے، دا گریٹ ٹریبولیشن آنے والی ہے. لیکن many will be saved, many will give their life, okay, لیکن it's going to be a difficult period, difficult period. وہ خدا نہیں چاہتا کہ anybody go to that period. He want to save you. He want to take you home, heaven, without that pain, without that difficult period. Verse 29. اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. یہ ہے نشان، ان دنوں کے بعد یہ ہوگا. That is the signs. فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد ٹریبولیشن کے بعد کیا ہوگا؟ اینڈ جب آنے والا ہوگا. یہ 7 ایئر پیریڈ کے بعد یہ باتیں ہوں گی. سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. ہیون ول بی شیک. اور لکھا ہے اسٹار ول فال لائک، کسی درخت سے فروٹ گرتے ہیں اس طرح ہلانے سے. the same way the God will shake heaven. آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. آسمانوں کی قوتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اس وقت لکھا ہے ورس 30، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے. The Son of Man will come with a great glory and power. That is the second coming. This is not rapture. All people will see him with glory and power. And he will come with thousands of angels and
saints, church, he will come with this. आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा कर लेंगे. That is the signs when the Lord will come back, the way he will come back. बल्कि लिखा है कि वो भी उसको देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा था. They even can see him. वर्स 32 में खुदावंद कहते हैं, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है, पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है. अंजीर के दरख्त से तमसील सीखो. अंजीर के दरख्त को आप कहते हैं किसके साथ सिंबल दिया जाता है? अंजीर का दरख्त किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द नेशन ऑफ इजराइल. अंजीर का दरख्त है वो हमेशा कलाम मुकद्दस में इसराइल को प्रेजेंट, जो ही उसकी डाली नरम होती, पत्ते निकलते, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है. आगे खुदावंद कहते हैं ये तमसील देके, इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है. इसराइल तितर बितर हो गया दुनिया में. नो मोर द फिग ट्री. आपको याद होगा एक दफा खुदावन ने फिग ट्री पर कर्स किया था. वो लोग कह रहे थे ये क्या बात है, ये क्यों खुदावन ने कर्स किया? उसके पीछे बहुत बड़ी गहरी बात थी, क्योंकि खुदावन जानते थे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इजराइल. दे आर गोइंग टू बी रूटेड आउट फ्रॉम देयर लैंड एंड स्कैटर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन ऑल्सो यहां पे जो तमसील की गया, प्रेडिक्शन की गया, व्हेन दे विल कम बैक एंड बी फ्रूटफुल अगेन, वो अपने मुल्क में फले फूलेगा, उसकी डालियां निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, तो तुम जान लोगे. यानी कि इससे पता चल रहा है कि इसराइल विल कम बैक एंड इजराइल केम बैक. 15 मई 1948 वो फिर से एज ए नेशन दे केम इनटू द वर्ल्ड. ट्रूथ, इवन ये प्रोफेसी जिसके बारे में इवन जूइश was not confirmed, they were not believing that we will come back one day to our country. 2000 years scattered हो गए दुनिया में, living different countries, and from all countries they were rejected as well. हर किसी में आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे कहाँ कहाँ किस किस मुल्क से इस कंट्री को रिजेक्ट किया गया, you will be amazed. Everybody kicked them out. और हिस्ट्री में many nations rooted out from their country for few years and few hundred years, they are no more the nations. Even उनका नाम नहीं है उन nations का जो अपने मुल्क से निकाली गई, तितर बितर कर दी, तो क्या हुआ? They are no more that nation. But the nation of Israel was rooted out from there since 2000 years. इवन 1933 और 34 में कोई किसी जूइश को कहता था कि यू विल गो बैक एंड वन डे, तो दे वर नॉट बिलीविंग, बल्कि वो गालियां देते थे, कहते थे विच कंट्री, द गॉड हैज अबैंडन्ड अस ऑलरेडी. वो ये कहते थे खुदा ने हमें तर्क कर दिया, छोड़ दिया. नो, कोई सोच नहीं सकता था. बट द मिरेकल्स, द बिग मिरेकल ऑफ द बाइबल, दैट बाइबल प्रेडिक्ट that they will come back. आपने हिज़कियल 36 में पढ़ा होगा, सूखी हड्डियां, dry bones. No, they are a strong nation. It's not only nation, strong nation with their own economy, own currency and army and language and everything, and living in hostile neighbors. Those wanted to kill them once for all. नक्शे से, मैप से उनको मिटा देना चाहते हैं, but still alive because the hand of God is holding them.
تو خداوند کہتا ہے کہ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھ لو، ہوتے دیکھو، تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ جو بات ہے نا ورس 34 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ وچ جنریشن، کون سی نسل؟ جو انجیر کے درخت کے لگنے کے بعد جو ہوگی، جو دوبارہ سے وہاں قائم ہونے کے بعد جو نیشن جو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اینڈ وی آر لیونگ ان این انٹرسٹنگ پیریڈ آف ہسٹری۔ میں کہتا ہوں ہم جو لوگ ہیں وی آر لیونگ ویری انٹرسٹنگ پیریڈ، وی کین سی دیز آل تھنگز ہیپن۔ 100 years before no one was believing, no one can see that. We are the blessed people. We are living in really interesting period, blessing period, that we can see this all things happen, and our faith should be more stronger than the past people. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بے دینی بھی بڑھ رہی ہے دنیا میں، بربادی بھی بڑھ رہی ہے، کیوس، اور یعنی کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اسی تیزی سے دنیا میں اپنا رول کر رہا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا ورس 35 میں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں دیٹ از جیسس ٹولڈ دی ڈسائپل۔ اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز بھی نہیں ہوگی، ٹلے گی نہیں جب تک یہ نہ ہو لیں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ڈو ناٹ فیئر، واٹ ایور ہیپن وی آر سیوڈ، وی آر کورڈ، اینڈ وی آر آلریڈی ان ہز کنگڈم۔ If you are the child of God, you are a born again Christian, you don't have to fear about these things. اور خدا کا کلام کہتا ہے جب یہ سب باتیں ہوتے دیکھو تو کیا کرو؟ تیار رہو. لفٹ اپ یور آئیز بیکاز یور ریڈیمپشن از نیئر. خدا ہمیں بتا دیا ہے. اگر ہم تیسلونین چیپٹر 4 میں جا کے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ریپچر ہوگا, تو ریپچر کا آرڈر بھی ہم جانتے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ریپچر ہوگا, دین اینٹی کرائسٹ ول کم. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 7 ایئر کے بعد لارڈ ول کم with a great glory and power, and then he will rule over the world. How many years? 1000 years kingdom, and we are going to be the part of this kingdom. So never be dismayed and discouraged. The God is with us, and he will save us before anything bad happened to this world. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام باتوں کے لیے, اس تمام یقین دہانی کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے. خداوند تھینک یو. خداوند تو نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. لیٹ یور ہارٹ نوٹ بی ٹربل. یو بلیو ان گاڈ اینڈ بلیو ان می. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, پھر آ کر تمہیں لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. Oh Lord, thank you for this wonderful promise, great promise. ہاں خداوند تو نے کہا کہ جب تک یہ تمام باتیں ہو نہ لے میری باتیں نہ ٹلیں گی. تو تیرے پرومس بھی کبھی نہیں ٹل سکتا. خداوند جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے لوگوں سے تو اس کو پورا کرے گا اس سے پہلے کہ کچھ بھی ہو. You are coming soon to take us home. Thank you, Lord. Thank you.
In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.